ایک رات عیینہ بن حصن نے اپنے قبیلے غطفان کے دیگر کچھ سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور وہ جو اونٹنیوں کا نگہبان تھا اس کو شہید کر دیا اور اونٹنیاں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اللہ اکبر۔ صبح نماز فجر کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے نکلے نا نماز فجر کے وقت، انہیں یہ خبر ملی۔ اس وقت جب کوئی اس طرح کی خبر دی جاتی تھی نا تو بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے جاتے تھے۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا، یعنی حضرت رباح کو اطلاع یہ دی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جائیے اور جا کر یہ اطلاع دیجیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے نا بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ پھر لوگ جمع ہوئے اور آپ یعنی جب لوگ جمع ہوتے تھے نا تو پھر جس سمت وہ چوری چکاری کرنے والے جو ڈاکو ہوتے تھے وہ جس سمت کو گئے ہوتے تھے اس سمت دوڑ لگا دیا کرتے تھے ان کو تعاقب کر کے ہوئے تاکہ ان کو فوراً پکڑ لیا جائے۔ تو آپ نے لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ یہ کن کی بات ہے؟ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ یہ آواز لگانے کے بعد لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر آپ نکل پڑے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت کیا عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس تیزی سے دوڑتے تھے کہ گھوڑا بھی اس قدر تیزی سے نہ دوڑ پاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو قوت عطا فرمائی تھی اور آپ ماہر تیر انداز تھے۔ ماہر تیر اندازی کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، اس قدر ماہر تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے کر جانے والا وہ جو قبیلہ، جو لوگ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس قدر تیزی سے گئے کہ ان کے اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے راستے کے اندر ہی آپ نے ان کو دبوچ لیا۔ یعنی جب آمنا سامنا ہوا نا تو ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، جنگ شروع ہوئی اور آپ نے اکیلے تن و تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آپ کے ساتھ تھی اس مدد کے ساتھ آپ نے ان تمام کا تن و تنہا مقابلہ کیا اور اس انداز میں مقابلہ کیا کہ وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اونٹنیوں کو چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے، مگر آپ نے پھر بھی ان کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی سامنے سے بھاگ کر آتا آپ پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ درخت کی اوڑ میں ہو جاتے اور تیر کے ساتھ اس بندے کو واصل جہنم کر دیتے۔ اور پھر جب اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ کر پہاڑ کے دامن میں یا پہاڑ کے درمیان میں کوئی جگہ ہوتی وہاں پر چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تو آپ تیزی سے پہاڑ پر چڑھ کر پہاڑ سے پتھر گرا کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ غلام حضرت سلمہ نے ان کا جب تعاقب جاری رکھا اور جو بھی راستے میں آتا اسے واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، اور وہ لوگ اپنی 30 چادریں، وہ جو قبیلہ غطفان تھا نا اس کے لوگ اپنی 30 چادریں چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے 30 سے زائد نیزے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو قوت عطا کی گئی تھی اس قوت کے ساتھ آپ نے وہ یہ جو غزوہ ہوا تھا ذی قرد اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ کامیابی عطا کی۔